بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے، اور حضم معمول تشریف فرما ہیں شجاؤدین شیخ صاحب، ہمارے ممتاز اسکالر، اور سیرت النبی کے حوالے سے ہر پہلو پر جامع اور تفصیلی گفتگو جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ سیرت طیبہ کے بارے میں قرآن حکیم کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ زندگی کے لیے بہترین نمونہ اگر کہیں موجود ہے، انسانوں کی زندگی کے لیے نمونہ کہیں موجود ہے اگر، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ سیرت پاک کے سبھی پہلو گویا افلاک کے صحیفے ہیں۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا جاگنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا حکم ربی کے تحت ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس یہی نمونہ اختیار کر لیا جائے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے تمام شعبہ جات پر ایک محکم کے حیثیت سے حاوی ہیں، اور جب میدان جنگ میں آئے ہیں گو کہ آپ نے کہیں سے عسکری تربیت نہیں لی ہے، گو کہ پڑھا بھی آپ نے کہیں سے کسی کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیے ہیں، اس کے باوجود آپ عالم دو جہاں ہیں۔ آپ نے کہیں عسکری تربیت حاصل نہیں کی ہے، لیکن کائنات کے سب سے بڑے سپہ سالار ہیں۔ اللہ کے حکم سے مسلمانوں کے ہاتھ کھول دیے گئے، دشمنوں سے مقابلے کی تیاری کا حکم دے دیا گیا، اور اب یہ فیصلہ کن مرحلہ آ گیا ہے کہ اللہ کی زمین پر صرف اللہ کا دین قائم ہو کر رہے گا۔ چنانچہ ایک بڑا مارکہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور یہ مارکہ غزوہ بدر کبریٰ کہلاتا ہے۔ غزوہ بدر اسلام کی تاریخ کا سب سے اہم ترین واقعہ ہے، اس اعتبار سے کہ یہاں صرف 313 اللہ پر ایمان رکھنے والے، تیقن کے ساتھ میدان میں کودنے والے مسلمان ہیں، جن کے پاس ظاہری اسباب بھی موجود نہیں ہیں، لیکن ان کا توکل اللہ رب العزت پر ہے۔ اور یہ تاریخ کا ایک ایسا مارکہ ہے کہ جسے یاد کر کے عسکری ماہرین جو ہیں اس کی حکمت عملی پر غور کرتے ہیں تو دنداں جو ہیں وہ حیرت بدامہ رہ جاتے ہیں کہ کیسا دندان شکن جواب جو ہے وہ ان مختصر سے لوگوں نے دیا ہے۔ کیوں نہ دیتے، ان کے پیچھے ایک ایسا سپہ سالار ہے جس کی کوئی مثل اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ہم بدر کبریٰ کے میدان میں آ گئے تھے، اور یہ وہ مرحلہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر ترتیب دے دیا تھا، شب گزاری کا وقت تھا، ادھر بھی شب گزاری جا رہی ہے، ادھر بھی شب گزاری جا رہی ہے۔ ابو جہل بھی دعا کر رہا ہے اور اللہ کے رسول بھی دعا کر رہے ہیں۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر پر بات ہو رہی ہے، اور پچھلی مرتبہ بھی گفتگو ہوئی، اور یہ کہہ کر آپ نے نشست مکمل کی تھی کہ بات اب بھی ہو نہیں سکی۔ وجہ یہ ہے کہ معاملہ اتنا بڑا ہے کہ اس پر بات بہت معاملہ تفصیل اتنا چاہتی بڑا ہے کہ جسے رب کائنات نے یوم الفرقان کہا، ہم نے پچھلی مرتبہ بات بھی کی ہے۔ رب کائنات نے اپنی شان اور اپنے جلال کا اظہار فرمایا، یہ بھی ذکر آ گیا۔ قرآن میں وہ بتایا گیا طالوت و جالوت کے واقعے میں کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت ایک بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہے۔ یہ البقرہ میں نزول ہو رہا ہے، اور البقرہ کا نزول مدنی دور میں ہجرت کے بعد ہے، اور اس کے فوراً ساتھ بدر کا مارکہ پیش آ رہا ہے، اور ان الفاظ کی عملی تصویر و تعبیر ہے بدر کے میدان میں ایک چھوٹی سی جماعت، بظاہر چھوٹی سی جماعت، بظاہر تعداد میں کم، بظاہر اسلحہ، ظاہری اسباب دیکھے جا رہے ہیں۔ ظاہری اسباب میں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ بالکل 313 اور 1300، بالکل اولاً، اور پھر وہ 1000 کی تعداد معروف، اور یہ ذکر آپ نے پچھلی مرتبہ کیا بھی تھا کہ کتنا اس طرف ہے اور کتنا اس طرف کچھ ہے، بھی نہیں۔ اور یہ ذکر بھی کیا گیا تھا کہ اولاً یہ 313 کے لشکر کا ارادہ کسی جنگ کا نہیں تھا، بلکہ وہ ابو سفیان کا قافلہ جو بعد میں ایمان لائیں گے ان کے قافلے پر نگاہ تھی۔ تو ظاہری بات ہے قافلے پر نگاہ رکھنے کے لیے نکلنا الگ شے ہے، اور جنگ کی تیاری کے ساتھ نکلنا ایک الگ شے ہے۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ دعائیں دونوں طرف ہو رہی ہیں، جی دونوں طرف ہو رہی ہیں، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ذکر بھی پچھلی مرتبہ ہم نے کیا تھا۔ آپ نے ذکر فرمایا ابو جہل کی دعا کے حوالے سے، تو ناظرین کو پریشانی نہ ہو جائے، اس بات کو تو سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ لوگ مشرکین تھے، اور مشرک وہ نہیں ہوتا جو اللہ کو نہ مانے، وہ تو ایتھیسٹ ہوتا ہے، ملحد، جو کسی بھی خالق یا خدا کا انکار کرتا ہے۔ یہ تھے مشرکین جو اللہ کو مانتے تھے مگر اللہ کے ساتھ 360 کو شامل کرتے تھے، معاذ اللہ۔ تو اس نے بھی پوری رات جو ہے دعائیں کی ہیں، رات میں کھڑے ہو کر اس نے بھی دعا کی، اللہ جس نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے،
جس نے الگ کر دیا ایک گھر کے افراد کو، اے اللہ تو اس کے حوالے سے ہماری مدد فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ عجیب ہی بات ہے۔ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، ڈاکٹر صاحب ایک اعتبار سے دیکھیں تو اس بات میں صداقت بھی ہے۔ انہی بدر کے واقعات میں ہمیں معلوم ہوتا ہے نا کہ ایک طرف صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری طرف ان کے بیٹے عبد الرحمن تھے جو بعد میں ایمان لائے ہیں۔ اور ناظرین کرام آپ کے علم میں ہوگا، ان کو ہمارے ناظرین کو یاد بھی ہوگا کہ بعد میں عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا کہ ابا جان آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے مگر میں نے آپ کو چھوڑ دیا، اور جواب کیا پیارا آیا۔ اللہ اکبر، دیکھیں ایمان کسے کہتے ہیں۔ ناظرین محترم ایک لمحے کے لیے ذرا رکیے اور دیکھیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان کا رشتہ، دنیا کے تمام رشتوں سے ایمان کا رشتہ کتنا محکم ہے، کتنا مستحکم ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بیٹے مکالمہ کر رہے ہیں، ابا جان کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آپ آئے لیکن شفقت پدری نے کا تقاضا تھا میں اس طرف ہو گیا۔ باپ نے کیا جواب دیا ذرا ملاحظہ کیجئے۔ صدیق اکبر جو واقعی اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں تیری گردن کو اڑا دیتا۔ خون کا رشتہ کوئی اہم نہیں ہے، خون کا رشتہ چلا گیا نیچے، ایمان آ گیا اوپر، اور رب کا تقاضا آ گیا اوپر، نبی علیہ السلام کی پکار آ گئی اوپر، اور بیٹے کی محبت، بیٹے کا جسم، بیٹے کی جان، بیٹے کا خون وہ چلا گیا نیچے۔ یہ کچھ اور ہی رشتے ہیں ڈاکٹر صاحب جن کو قرآن کہتا ہے۔ اور صرف یہی معاملہ نہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہے، خاندان کے لوگ دوسری طرف ہیں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہے، بھائی دوسری طرف ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہے، بھائی دوسری طرف ہیں۔ یہ ہے وہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر۔ اور ابو جہل کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا۔ تو غور طلب بات ہے کہ وہ جدائی کس بنیاد پر ہوئی؟ وہ مال کی بنیاد پر نہیں ہوئی، وہ وطن کی بنیاد پر نہیں ہوئی، وہ کرسی اقتدار کی جنگ کی بنیاد پر نہیں ہوئی، وہ عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر۔ گویا کہ یہ جو فرقان ہے نا، اس نے کھرے کھوٹے کا فیصلہ بھی کر دیا ہے۔ فرق کر دینے کے معنی میں فرقان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو کھرے کھوٹے کا فیصلہ بھی کر دیا۔ اور سورہ انفال میں تفصیلی تبصرہ ہے بدر کے حوالے سے، وہاں قرآن یہ بھی فرماتا ہے کہ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ بھی دلیل پر ہلاک ہو، کس کا ساتھ دے کر دیتے ہوئے ہلاک ہوا، اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر زندہ رہے کہ وہ کس کا ساتھ دیتے ہوئے زندہ رہا، ایمان والوں کا یا کفر کرنے والوں کا۔ ناظرین محترم بہت اہم بات ہے یہ قرآن حکیم کے آیہ مبارکہ کہ اس بات کا تعین ہو جانا چاہیے، اور یہ اس دن کے لیے نہیں تھی، یہ بدر کبریٰ کا واقعہ نہیں ہے، یہ اس 1400 سال 1450 سال پہلے کی بات نہیں، یہ معاملہ آج کا بھی ہے کہ اس بات کا تعین ہو جانا چاہیے کہ کون کس کے لیے مر رہا ہے اور یاد رکھیے کون کس کے لیے جی رہا ہے۔ یاد رکھیے گا بدر کا موقع بھی ایک امتحان اور آزمائش ہی تھا کہ باپ ایک طرف ہے تو بیٹا دوسری طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان امتحانات سے گزارتا ہے اور ایمان والوں کو آزمائشوں کی بھٹیوں میں ڈالتا ہے، اور پھر اللہ کھرے کھوٹے کا فیصلہ فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم مکی زندگی میں جائیں تو سورۃ العنکبوت کا نزول ہوا 5 نبوی میں، آغاز وحی کے 5ویں برس، اور سورہ عنکبوت کے ابتدا میں آتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں نے گمان کر لیا ایسے ہی وہ چھوڑ دیے جائیں گے یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور اللہ ان کا امتحان نہیں لے گا؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے ہم نے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون صداقت پر ہے اور کون جھوٹ بولتا ہے۔ یہ تو ہے مکی دور کی ایک آیت۔ میں آپ کو مدنی دور کی آیت سنائے دیتا ہوں، سورہ البقرہ ہی میں آئی ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام حسبتم، البقرہ آیت نمبر 214، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ یہ آخری ٹکڑا تو اکثر ہمارے پڑھا جاتا ہے الیکشنز کے دنوں میں بھی، الا بنصر اللہ نصر اللہ قریب، نصر من اللہ فتح قریب، یہی پڑھتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں یہ آیت کس مقام پر آئی؟ البقرہ میں آئی۔ البقرہ میں صحابہ کرام کو ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر، قلبی طور پر، روحانی طور پر، نظریاتی طور پر اور جسمانی طور پر تیار کیا گیا بدر کے لیے۔ وہاں کہا جا رہا ہے کیا تم نے گمان کر لیا یوں ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تو تم پر وہ مصائب اور مشکلات آئی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے۔ اللہ اکبر۔ مستہم البأساء والضراء والزلزلوا، سختیاں بھی آئیں، تکالیف بھی ان پر آئیں، ہلا دیے گئے وہ،
اور پکار اٹھے حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، وقت کے رسول بھی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے صحابہ کرام یا پچھلی امت کے ساتھی وہ پکار اٹھے متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے، آیا چاہتی، نصر من اللہ فتح قریب۔ اتنی سی بات ہمیں یاد رہتی ہے، اور یہ بات یاد نہیں رہتی کہ فتح یوں نہیں آتی، فتح جب آتی ہے تو بہت سی آزمائشوں کی بھٹی سے گزر کر آتی ہے۔ ہم ان آزمائشوں کی بھٹی سے گزرنے کو تیار نہیں، اللہ ہمیں اپنی امان میں رکھے، ہم کسی آزمائش کے لائق نہیں ہیں، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ہر قسم کی آزمائش سے، لیکن کم از کم سوچنا ضرور چاہیے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، آپ ذرا سوچئے پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ رحمت عالم جن کا لقب ہے، ختم رسول ہیں جو محمود، ان پہ درود ہوں لمحہ لمحہ، ان پہ سلام کروڑوں بار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں موجود ہیں ایک عظیم سپہ سالار کے طور پر، دوسری طرف بھی ایک بہت جلی سپہ سالار موجود ہے، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، دعا اس نے بھی کی ہے، دعا یہاں بھی ہو رہی ہے۔ وہاں دعا کرنے کا انداز کچھ اور ہے، یہاں دعا کرنے کا انداز کچھ اور ہے۔ پچھلی مرتبہ ہو گیا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دہرا دیا جائے۔ جی یہ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف اسباب پہ بھروسہ نہیں ہے، مسبب الاسباب کی اہمیت بہت ہے۔ بالکل، آپ نے انٹرو میں بھی ایک بات ارشاد فرمائی، اور ابھی بریک سے آنے کے بعد بھی میں چاہتا ہوں اس پر بھی قرآن کا حوالہ آ جائے۔ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار موجود ہیں، تو دنیا کے سارے سپہ سالاروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اہم ترین بنیادی فرق کیا ہے؟ آپ کی عظیم ترین حیثیت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جو آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا کہ جو کیا وہ رب کی وحی کے مطابق کیا، چنانچہ اب آپ نے اگر جنگ بھی لڑی ہے تو وہ اسوہ حسنہ کا حصہ ہے، اور وہ جنگ حکم ربی ہے، حکم ربی ہے، اور رب فرماتا ہے آپ علیہ السلام کے بارے میں، بارہا یہ آیت کوٹ ہوئی اور کوٹ ہوتی رہے گی کہ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، آپ اپنی خواہش سے کچھ اشار نہیں فرماتے، جو اشار فرماتے وہ اللہ کی وحی پر مبنی ہوتا ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں ہے، اور کم از کم 3 مرتبہ قرآن میں آیا، مثلا سورہ اعراف آیت نمبر 203 میں، ان اتبع الا ما یوحا الی، میں اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ تو قدم قدم پر بدر میں جو کچھ ہوا، آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہونا یا آپ کا طرز عمل، وہ حکم ربی ہے، وہ وحی الہی کے تابع ہے۔ اور یہ مطلب ظاہری طور پہ بھی نظر آتا ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں نشاندہی کی کہ یہاں کون قتل ہوگا، یہاں کون قتل ہوگا، یہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ، یہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہوا ہے، وہ جو آپ نے دعا کا ذکر کیا، تو وہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملاحظہ فرمایا، یہ بھی ہوا، اور یہ بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دینا، اس پہ ہاتھ نہ اٹھانا، اس پہ ہاتھ نہ اٹھانا، اس پہ ہاتھ نہ، یہ خود نہیں آئے، زبردستی لائے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول یہ جو چیزیں بتا رہے ہیں، یہ دلوں کے حال ہیں نا، یہ کیفیتیں ہیں جو بظاہر سب کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، تو اللہ کے رسول پر حکم نازل ہو رہا ہے، وہی نازل ہو رہا ہے، سب کچھ دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ دعا کیا فرما رہے ہیں؟ جی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عظیم ترین حیثیت رسول اللہ کی ہے علیہ السلام، بے شک اس حیثیت کے ذیل میں ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ سپہ سالار بھی ہیں، لیکن کیونکہ عام طور پر ایک غلطی ہوتی ہے کہ سپہ سالار ورسز سپہ سالار، کوئی میچ نہیں ہے، کوئی میچ نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، باقی ذیلی حیثیتیں بعد میں ہیں، اولاً آپ اللہ کے رسول۔ اب آئیے دعا کی طرف، وہ دعا ہم نے پچھلی مرتبہ بھی سنی تھی، اور نہیں میں تو اصل میں یوں معاذ اللہ کوئی کمپیریزن تو ہے ہی نہیں، اور ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں، میں تو صرف اس لیے کہ وہ جو اپنے آپ کو جری سپہ سالار کرتا ہے، جس کو اللہ لشکر ہے، اس کی دعا کا اسٹائل کیا ہے، اور جو اللہ کے رسول ہیں جن کے اختیار میں سب کچھ ہے، اللہ نے دیا ہوا، ان کے دعا کا انداز کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوری رات آہوزاری کی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گواہ ہیں، حتیٰ کہ صدیق اکبر ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا بھی دے رہے ہیں، اور رسول پاک علیہ السلام نے پوری رات دعا کی ہے، اور جو اس دعا کا کلائمیکس ہے کہ اللہ میں نے اپنی ساری پونجی لا کر تیرے سامنے رکھ دی ہے، یہ انکسار، عاجزی ہے، اور یہ 13 برس مکہ مکرمہ کے اور 2.25 برس مدینہ طیبہ کی، 15.5 برس یہ اللہ میں نے لا کے رکھ دی، آج تو ہماری مدد فرما۔ وہی عاجزی، توکل علی اللہ، اور نگاہ اللہ کی طرف، اور اسباب پر توکل نہیں، مسبب الاسباب پر۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اگلا جو جملہ ہے نا، وہ رسول اللہ کا ہی حوصلہ تھا علیہ السلام، اے اللہ اگر آج تو نے اس مٹھی بھر جماعت کی مدد نہ فرمائی، کل تیری عبادت کرنے والا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔
اے اللہ تو مدد فرما دے، اے اللہ ان کے لشکروں کو مٹا دے، اے اللہ ان کے لشکروں کو برباد کر دے. اور اتنی طویل ہیں کہ داڑھی مبارک جی تر ہے آنسوؤں گئی سے، آنسوؤں اور پوری رات آپ سجدے میں ہیں. تو صدیق اکبر نے آ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ آپ کو کامیاب فرمائے گا، اب آپ سر اٹھا لیجئے. اتنا طویل معاملہ ہو گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا پڑا ہے اور تسلی دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. یہیں سے وہ اصول مل رہا ہے کہ اپنی سی کوشش تو کر لو، اپنے سے اسباب بھی لے آؤ، جو ہے جھولی میں لا کے ڈال دو، بس فضائے بدر پیدا ضرور کر دو، پھر مسبب الاسباب پر توکل کرو تو پھر اس کی مدد آتی چلی جائے گی. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی ہو سکتا ہے. یہ سب کچھ اب بھی ہو سکتا ہے اگر فضائے بدر پیدا کر لی جائے اور رسول اللہ والی کیفیت پیدا کر لی جائے. میدان اچھا یہ جو میدان جنگ ہوا ہے، یہاں ناظرین محترم ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سراقہ بن مالک کی شکل، سراقہ بن مالک جو ہیں وہ ایک مکے کے بہت اہم آدمی تھے، ان کی شکل اختیار کر کے ابلیس اس جنگ میں آیا ہے. جی ابلیس آیا نا جنگ؟ ابلیس یہاں پر بھی موجود ہے. اور ہمیں ناظرین کو یاد دلانا ہوگا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہادت کی معاذ اللہ ناپاک سازش تیار ہو رہی تھی دار الندوہ میں، تو یہ بیٹھا ہوا تھا، تو ابلیس وہاں موجود تھا اور ایک بوڑھے شیخ یعنی بوڑھے آدمی کی شکل میں موجود تھا. اور جب مختلف آراء آئیں تو اس نے رد کیا. کسی نے کہا قید کر دو، اس نے رد کیا. کسی نے کہا کہ کہیں چھوڑ آؤ، اس نے رد کیا. ابو جہل بدبخت نے کہا کہ سارے مل کر یکبارگی حملہ کرو، ان کو شہید کر ڈالو معاذ اللہ. اس سے کہا بات تو یہ بات ہے. یاد آ گیا ہوگا ناظرین کرام کو کہ اس وقت بھی وہ انسانی شکل میں ادھر آیا ہے اور یہاں بھی موجود تھا وہ، اور بدر کے میدان میں بھی موجود ہے. لیکن ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، قرآن حکیم میں پڑھیے سورۃ الانفال، بدر کا تفسیرہ قرآن تفصیل سے عطا فرماتا ہے. خوب اس نے لشکر کو ابھارا ہوگا، جیسے ادھر سازش پر ابھارا ہوگا ادھر بھی ابھارا ہوگا، انسانی شکل میں آگے جیسے کہ آپ نے ذکر فرمایا ابھارا. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر قرآن بتاتا ہے کہ پھر کچھ ہوا. وہ ہم بتاتے ہیں کیا ہوا، اور یہ بھی بتائیں گے کہ راہ فرار اس نے کیسے اختیار کی. اور جب اہل مکہ نے مشرکوں نے کہا کہ بھائی تم تو ہمارے ساتھ رہنے کا وعدہ کر چکے ہو، تم ہمیں چھوڑ کے، جو میں دیکھ رہا ہوں بھائیو تم نہیں دیکھ رہے، اور جو کچھ دیکھا اس نے وہ ابھی ہم آپ کو بھی دکھاتے ہیں کیا ہوا. یہ میدان جنگ میں مکی لشکر میں پھوٹ بھی پڑی ہے. جی اصل میں انہوں نے اپنے کسی جاسوس کو بھیجا ہے اور اس سے کہا کہ جا کے ذرا مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کا اندازہ کرو. 2-3 باتیں بیان ہوتی ہیں، اس میں ایک بات عرض کر رہا ہوں. تو اس نے پہلے تو کچھ کہا کہ کوئی 300 کے لگ بھگ معلوم ہوتے ہیں، پھر کہا کہ کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پھر اس نے کہا کہ میں بلاؤں کو دیکھ رہا ہوں اور ایسی ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو میں نے کبھی نہیں دیکھی، یہ تو بہت بڑا ہمارا نقصان ہو جائے گا اور ہماری جو شکست کا معاملہ ہو جائے گا. تو کچھ اس طرح کی متضاد قسم کی باتیں آئی ہیں. تو خود ان کے آپس کے اندر کچھ نزاع پیدا ہوا، جھگڑا پیدا ہوا. اصل بات کیا تھی جس کی طرف ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے اشارہ کیا تھا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے بتایا جا رہا تھا کہ یہ سارے کے سارے لڑنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، یہ تو اپنے قبیلے کے سرداروں کی وجہ سے اور بڑوں کے پریشر کی وجہ زبردستی آ گئے. جیسے آج کچھ لوگ پیسے کے چکر میں جا کے لڑ رہے ہوتے ہیں، ایسے اس وقت وہ سرداروں کے پریشر میں آ کے لڑ رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ پورا 1000 کا لشکر نہیں مٹایا گیا، 70 مشرک گھات کیے گئے، قتل کیے گئے، 70 قید کیے گئے ہیں. ان کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے ریاء الناس، وہ جو بہت سارے نکلے تھے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے تھے، اپنی حاضری لگانے کے لیے، اٹینڈنس لگانے کے لیے، تجھے قبیلے میں جا کے واپس زندگی بسر کرنی ہے. تو وہ اس طرح کے لوگ جب انہوں نے اس طرح کی انفارمیشن سنی ہے اور اس طرح کی خبریں ہمیں کیوں مروا رہے ہو، تو یہ ہے وہ جو ان کے درمیان بھگدڑ سی بھی مچی ہوگی، ان کے درمیان ایک نزاع بھی پیدا ہوا ہوگا. گویا ایک جو ڈسپلن ایک جماعت میں یا ایک فوج میں یا لشکر میں مطلوب ہوتا ہے وہ ان کو میسر نہیں آیا تھا. اور وہاں ایک خطاب بھی ہوا تھا اور اس خطاب میں ابو جہل نے بھی خطاب کیا اور جواباً بھی ایک صاحب نے یار کیوں ہمیں مروانے لے جا رہے ہو، اور ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے مقابلہ کرو گے، شکست ہو گئی تو کیا ہوگا، اور اگر بچ گئے چھوڑ دو انہیں، ان کے حال پہ چھوڑ دو، اپنی طرف چلتے ہیں واپس. سارے معاملے ایک پھوٹ سی جو ہے وہ پڑی ہے لشکر میں. ادھر صورتحال یہ ہے کہ لشکر آمنے سامنے آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو ہدایت دے رہے ہیں اور وہ عسکری ٹیکنیک کے حساب سے ہدایتیں دی جا رہی ہیں. دیکھیے اب وہ شان رسالت کا وہ پہلو ہے کہ جس پر ماہرین اپنے اعتبار سے غور کریں گے. ہم تو ایک جنرلائز انداز میں گفتگو کر رہے ہیں
اور رہتے دنیا تک بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مقام وہ متعین فرمایا اور حاصل کیا کہ صبح جب جنگ شروع ہو تو سورج مسلمانوں کی پشت پر ہو تاکہ وہ دیکھنے میں لشکر کو دیکھنے میں آسانی ہو اور لشکر والوں کو مسلمانوں کو دیکھنے میں دشواری ہو، سورج کا ریفلیکشن ہو رہا ہوگا، ان کی آنکھوں پر آ رہا ہوگا۔ اسی طریقے پر وہ چشمے اور پانی کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہمارے سامنے آ گئی تھی، یا کنویں کے اعتبار سے گفتگو آ گئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو ان کے قریب آنے کا انتظار کرنا۔ اول تو مبارزت کا معاملہ ہوا، 3 افراد بمقابلہ 3 کے وہ معاملہ ہوا۔ مبارزت یہ ہوتی کہ 3 آدمی پہنچ گئے اور کہا کہ ہمارے مقابلے کے 3 آدمی بھیجے جائیں، جی، اور پھر اس کے بعد ایک عام ہجوم کا معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک انتہائی قریب نہ آ جائیں تم نے اپنے تیر نہیں چلانے۔ اچھا ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں ناظرین، پھر اس کے آگے بات کرتے ہیں۔ دیکھیے اب یہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی ملاحظہ فرمائیے کیا ہو رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں سیرت النبی کے ہر پہلو کو اس حوالے سے سامنے رکھیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے حکم ربی سے ہو رہا ہے، اللہ کے رسول اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جیسا بھی ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے اور اس نمونے کو نظر میں رکھنا ہے۔ وقفے کے بعد آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد قرآن پروگرام سیرت النبی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں نے کہا تھا کہ قرآن حکیم کی روشنی میں ہم سیرت النبی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کے آیات سیرت کے حوالے سے وقتاً فوقتاً ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ یہ وہ پسندیدہ سیرت ہے جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے تائید آتی رہتی تھی اور ہمیں حکم دیا جاتا رہتا تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا قرآن نے محفوظ کیا ہے۔ لشکر آمنے سامنے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگی حکمت عملی کے تحت اب اپنے لشکر کو ہدایت دے رہے ہیں۔ ہدایت کیا فرمائی تھی؟ جیسا کہ شجاع صاحب نے فرمایا کہ تیروں کے بارے میں کہا گیا کہ ایسے تیر نہ چلانا تاکہ مس فائر نہ ہو، جب لوگ چھتے کی صورت میں جمع ہو کے آئیں تب تیر چلانا تاکہ تیر کم خرچ ہو، نقصان دشمن کا زیادہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر ہدایات کے ساتھ یہ بھی عطا فرمائی کہ تیروں کا بھرپور اور بہترین استعمال ہو، اور جیسے کہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ لوگ قریب آئیں پھر تیر چلانا شروع کرنا تاکہ زیادہ سے زیادہ بہتر انداز سے تیر استعمال ہوں اور مس فائر جسے آپ نے کہا وہ نہ ہو۔ یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، اللہ کے رسول فرما رہے نا تیر چلانا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگلی ہدایت کیا ہے؟ جب بالکل جتھے کی صورت میں تمہارے اور قریب آ جائے پھر تلوار چلانا شروع کرنا، اور یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھار رہے ہیں۔ ایک مزاج دین کا وہ ہے کہ ایک حد تک تو اگنور کیا جائے، نظر انداز کیا جائے جنگ کو، منیمائز کیا جائے کیجولٹیز کو، لیکن جب موقع آ جائے تو پھر بھرپور طریقے پر جو ہے وہ کفار کے خلاف جو ہے وہ ہتھیار کا استعمال بھی ہو۔ تو ایک طرف تیروں کا بہتر استعمال کہ جب قریب آئیں پھر چلائے جائیں، اور جب اور زیادہ قریب آ جائیں پھر تلواروں کو چلانا شروع کرنا تاکہ وہ نرغے میں آ پھر ان کو مارنا آسان ہو۔ پیچھے وہ حکمت عملی بھی کار فرمائے کہ دھوپ ان کی آنکھوں پر پڑے گی اور ان کے اندر بھگدڑ کا معاملہ بچے گا، یا ان کو پریشانی ہوگی تو ان کو قتل کرنا ہے مسلمانوں تمہارے لیے آسان ہوگا۔ یہاں پہ یہ بھی نوٹ کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور رحمت للعالمین کی رحمت میں یہ بھی دکھائی دے رہا ہے، تیر چلائے جا رہے ہیں، تلواریں چلائی جا رہی ہیں، یہ بھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں دکھائی دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اگر جسم کے کسی ایک عضو میں اللہ اپنے زمان میں رکھے کینسر پھیل گیا ہو تب رحمت یہی ہے کہ کاٹ دیا جائے تاکہ باقی جسم اس سے محفوظ رہے۔ یہ جو خود آ گئے اور لڑنے کو تیار ہیں، بالفعل اب قریب آ گئے، ان پر تیر چلوائے جا رہے ہیں، یہ حکمت دیکھیں ان پر تلواریں چلوائی جا رہی ہیں۔ جب قریب آئیں تو صرف تیر چلانا، ہو سکتا بھاگ جائیں پیچھے ہٹ جائیں، لیکن اگر نہ بھاگیں، یعنی یہ حکمت پہل نہ کرنے والی ہے کہ جب قریب آ جائیں جب، اور یہ ایک تو ہوتا نا صرف ڈرا رہے ہیں، ایک یہ ہوا کہ حملہ کرنا، جب حملہ کریں تو پھر تیر چلا دینا، ہو سکتا ہے تیروں سے بھاگ جائیں، لیکن اگر نہ بھاگیں اور شیر ہو جائیں، مارنے پہ آ جائیں تو پھر تو مرتا کیا نہ کرتا۔ تو گویا خود اپنی ہی موت کو دعوت دینے کو تیار ہیں، خود مرنے کو تیار ہیں، خود قتل ہونے کو تیار ہیں، اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بتا بھی گئے کہ فلاں جگہ یہ قتل ہوگا، فلاں جگہ یہ قتل ہوگا۔ اچھا یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک موٹیویشن ہے صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ جو ایک سپہ سالار ہوتا ہے اس کا ایک بہت بڑا
مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی فوج، اس کا لشکر کتنا موٹیویٹڈ ہے اور کتنا وہ ڈسپلنڈ ہے، کتنا وہ موٹیویٹڈ ہے، کتنا اس کا جذبہ جو ہے وہ گرم ہے، کتنا وہ لڑنے کو، میدان میں اترنے کو تیار ہے. یہ ہے اللہ کے رسول، ہوپ پیدا کی جاتی ہے، اور ایک بلکہ ہوش سے بڑھ کر یقین پیدا کیا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول تو پہلے سے بتاتے چلے آ رہے ہیں. قرآن تو سبحان اللہ، یہ 313 کی جماعت تو تیار ہوئی ہے نا ڈاکٹر صاحب. پہلے 13 سال ان کو قرآن سنایا گیا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ان کو تو یہ پورا موٹیویشن دے کر تیار کر کے میدان میں اتارا گیا. تو انہوں نے تو تیر بھی چلانے ہیں، انہوں نے تو تلواریں بھی اٹھانی ہیں. ہاں وہ جو بیچارے اپنے سرداروں کے روپ میں آ کر ادھر آ گئے تھے، وہ بھاگ پڑے پھر وہاں سے. لیکن یہ وہ ہیں جو اللہ کے لیے اترے میدان عمل میں، یہ اب کھڑے رہیں گے، یہ کہیں نہیں جائیں گے، اور ان کی مدد اللہ کی طرف سے آیا چاہتی ہے. ناظرین محترم، یہ ابھی پہل نہیں ہو رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہل نہیں فرما رہے. جو کہا جاتا ہے نا کہ جنگ ہوئی ہے، جنگ ونگ نہیں ہوئی ہے، یہ دفاع ہے. جب بالکل قریب آ گئے تو پھر یہ خود لڑنے کے لیے آئے ہیں. اور واقعہ بھی صرف یہ ہوا کہ جنگی حکمت عملی تحت ایک حوض بنا لیا گیا تھا، چشمے کا پانی محفوظ کر لیا گیا تھا. عبد الاسد فخروی نامی ایک شخص وہاں سے اٹھا اس مکے کے لشکر میں سے، اور قسم کھا کے کہ میں آج اس حوض کا پانی پی کے رہوں گا اور اس حوض کو تباہ کر دوں گا، اگر یہ مجھے نہیں ملی میں جان دے دوں گا، مگر حوض تک پہنچوں گا. اور یہ وہاں سے اشتعال پھیلاتا ہوا آیا. راستے میں وہاں تک پہنچ رہا تھا کہ ایک صحابی نے اس کے اشتعال کے نتیجے میں اس پر حملہ کیا، اس کی ایک ٹانگ کٹ گئی اور ہوا میں اچھل گئی. یہ پیٹ کے بل چلتا ہوا حوض کی طرف آیا. راستے میں دوسرے صحابی نے اس کا کام تمام کر دیا. اب یہ مرحلہ آیا تھا کہ چونکہ اشتعال پھیل چکا تھا، جنگ گھمسان کی ہونی تھی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم صادر فرما دیا. بالکل، اور جوابی حملے کا حکم بھی صادر فرما دیا. مبارزت بھی ہوئی، اس کے بعد یہ ہجوم کا معاملہ ہوا. ادھر ایک لشکر لڑ رہا ہے صحابہ کرام کا، اور ادھر اللہ ایک اور لشکر کو بھیج رہا ہے مدد کے لیے. اور قرآن حکیم اس کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے لشکر کو بھیجا. اور احادیث میں ذکر آتا ہے کہ ایک کافر قتل ہوا، اور صحابی بعد میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے، یا رسول اللہ میرے سامنے قتل ہوا، مجھے کسی گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز بھی محسوس ہوئی، مگر معلوم نہیں کہ اسے کس نے قتل کیا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ رب نے تمہارے لیے فرشتوں کو بھیجا. اور اللہ نے وَضْرِبُوا كُلَّ بَنَانٍ، قرآن کہتا ہے فرشتوں کو، اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو جاؤ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو اور ان کافروں کے پور پور پر ضربے لگاؤ. جا سبحان اللہ، ایک ایک پور پر جا کے ضربے لگاؤ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام بتاتے ہیں یہ تمہارے رب نے فرشتے بھیجے اور انہوں نے قتل کیا ان کو. اور اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب اس پورے مرحلے پر رب کائنات کا تفسرہ سورہ انفال میں اللہ نے مجھے اس وقت یاد دلایا، آیت نمبر 17 میں، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. اے مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیا ان کافروں کو، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قتل فرمایا. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ قتل کرتا ہے، خون بہاتا ہے، ان کو جواب دیجئے. بالکل. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک وقت اپنے ہاتھ میں مٹی لی اور پھونک ماری، شاہت الوجوہ، ان کے چہروں کو بگاڑ دے. اللہ فرماتے سبحان اللہ، رسول اللہ کا ہاتھ تھا نا، میں تو بس عرض کر رہا ہوں مثال کے طور پر، رسول اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ فرماتے وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اے نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی، مٹی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پھینکی. ناظرین نوٹ کیجئے گا، یہ وہ مقام اور مرحلہ ہے جہاں پوری اس جد و جہد کو اللہ اپنی طرف نسبت دیتا ہے. اے میرے بندو تم نہیں لڑ رہے، میں لڑ رہا ہوں. اے میرے نبی آپ نے مٹی نہیں پھینکی، مٹی میں نے پھینکی ہے. اس سے بڑا کوئی روحانیت کا مرتبہ اور رب کائنات کی قرب کا مقام نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہے کہ رب کہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں کر رہا ہوں یہ کام. اور یہاں سراقہ بن مالک کی شکل میں اب جب فرشتے آ رہے ہیں تو یہ ابلیس میدان جنگ میں ہے، ورغلا رہا ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے، جوش دلا رہا ہے. اب اس کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے نازل ہوئے تو جی فرشتے نازل ہوئے تو بھاگا وہاں سے. تھا انسانی شکل میں وہاں پر موجود، خوب ابھارا ہوگا، جیسے میں نے عرض کیا دار الندوہ میں معادلہ سازش کے لیے ابھارا، یہاں لڑنے بلکہ مروانے کے لیے ابھارا ہوگا. ناظرین کرام نوٹ کیجئے، اللہ اس شیطان کے حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. بیچ چوراہے پر لے جا کر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. جب اس نے فرشتوں کو نازل ہوتے دیکھا، کیوں؟ فرشتے نور سے بنے ہیں، یہ نار یعنی آگ سے بنا ہے. کچھ قربت کا معاملہ، کچھ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. اس نے محسوس کر لیا
صحابہ کرام کو تو بعد میں رسول اللہ علیہ السلام نے بتایا. اس میں ایک لطیف اس نکتہ نے ہے. دیکھ لیا, اس نے دیکھا, بھاگنے لگا تو لوگوں نے کہا کہاں جاتا ہے تو ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتا؟ کہتا انی ارا ما لا ترونا انی اخاف اللہ رب العالمین. جھوٹ بولا یہاں پہ اس نے, پہلی بات سچ کہی, میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے, اور انی اخاف اللہ رب العالمین. سادہ سا ایک جملہ تشریح کا علماء نے بیان فرما دیا. جھوٹ بولا اس نے, کہہ رہا ہے کہ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. ہاں یہ جملہ ہے شیطان قرآن میں قرآن نے نقل کیا. او بھائی اگر اللہ سے ڈرتا تو آدم کو سجدہ نہ کر لیتا؟ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں یہ کہہ کے سمندر میں بھاگا. تو گویا کہ یہ جھوٹ در جھوٹ, بلکہ یہ الفاظ بھی کم ہیں, اس کا پورا پلندہ ہے شیطان, ابلیس لعین ملعون. اور یہ کہہ کر وہاں سے بھاگا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. بیچ این چوراہے پر چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا ہے یہ شیطان. یہی ہے شیطان کا معاملہ, ملمہ سازی کر کے, سبز باغ دکھا کر, اور شوگر کوٹڈ انداز میں گندگی کو, برائیوں کو بڑا شوگر کوٹڈ انداز میں اٹریکٹیو بنا کر دکھائے گا, اور بندہ گناہ میں مبتلا ہوگا, بھاگ جائے گا پھر وہاں سے. اللہ اس کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے. یہ حشر میں بھی بھاگ جائے گا, کہے گا میں نے تھوڑی کہا تھا, جی خود ہی کر رہے تھے. بلکہ ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے ہیں قرآن میں, ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا. ناظرین ذرا سوچئے, جیسے یہ کفار مکہ کو چھوڑ کے بھاگا, اور کہنا میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں اور اللہ بہت طاقتور ہے, یہ کہہ کے بھاگ گیا. یہ حشر میں بھی کہہ دے گا میں نے تھوڑی کہا تھا ایسا کرو. بالکل, یہ سورہ ابراہیم میں, سورہ ابراہیم میں پڑھیے, قرآن کہتا ہے شیطان صاف کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے ملامت نہ کرو, مجھے برا بھلا نہ کہو, اپنے آپ کو برا بھلا کہو. میں نے پھونکے ماری تھی خالی, الذی یوسوس فی صدور الناس, میں نے پھونکے ماری تھی, کہہ دے گا وہ تم نے خود بلایا تھا مجھے. یہ بھی میں عرض کر دوں, قرآن کہتا ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں, وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا, جو رحمان کی یاد و ذکر سے ہٹتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ شیطان مسلط کرتے. صاف کہہ دے گا تم نے روم دیا تھا, میں آیا تھا, اب تم بھی جہنم میں جاؤ, میں بھی جا رہا ہوں. استغفر اللہ, اللہ ہمیں محفوظ رکھے. ناظرین محترم, بدر کبریٰ کا واقعہ ابھی ختم نہیں ہو رہا, ابھی تو ابو جہل کا جو مارکہ ہے, قتل ہے, وہ تذکر کرنا بہت ضروری ہے. تو اب یہ ابو جہل کا قتل ہے, اس کے بعد پھر مکے میں شکست کی خبر ہے, اور پھر مدینے میں جشن فتح ہے, اور وہ فتح کے بعد کیا کیفیت مسلمانوں کی تھی وہ ڈسکس کریں گے. زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کیو ٹی وی پر 6 بجے آپ سے ملاقات ہوگی براہ راست. سیرت النبی کا پروگرام ہوگا. اس وقت تک کے لیے شجاؤدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. يا محمد يا نبي سلام